امام المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شاف محشر میرے اور تساں ساریاں دے عظیم جرنیل قائد لیڈر رہبر رہنما پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ بے حد و حساب درود و سلام دنیا بادشاہ نزول فرمائے۔ احباب ذی وقار، خطبات جمعہ دے اندر بیان ہونے والا ہر موضوع اہمیت کا حامل ہے، لیکن کچھ مضامین کا تعلق عقیدے دے نال ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کا عقیدہ درست ہے تو پھر انسان کا ہر عمل چھوٹی بڑی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر عقیدے اندر تھوڑی جی بھی خرابی آ گئی تو انسان کی ہر نیکی اللہ ضائع کرے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اہل سنہ دے بہت بڑے امام نے، اور تفسیر القرآن دے بہت بڑے مفسر نے۔ امام صاحب نے اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے، وما کان وما یکون، کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوئے گا، اور جو آج تک نہیں ہویا اگر ہو جاندہ تو کیویں ہوندا، یہ سارے دا سارا علم کدے کول ہے؟ اللہ دے کول۔
اور یہ جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے. جس بندے دا یہ موقف نہیں، یہ عقیدہ نہیں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بندے دا مسلک اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں. دنیا کائنات دے اندر ہر لکی چھپی چیز دا علم اگر رکھ دے تو میرا اللہ رکھ دے. اللہ دے علاوہ جتنیاں مخلوقات نے سب دے وچوں اللہ دی ذات دے بعد اعلیٰ، ارفع، اولا، بہتر، برتر، ہر لحاظ دے نال اللہ نے کسی نو عظمت عطا فرمائی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی. اور اللہ کی اس صفت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں. بات ذرا توجہ دے نال سمجھیے کہ جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات تو بہتر بن کے آئے نے، اللہ دی ذات تو بعد سب تو اعلیٰ ہستی میرے محبوب پیغمبر دیے. جدو آپ سرکار کو اللہ نے یہ شان نہیں دیتا، پھر مخلوق بھی جو کون ہے جڑا دعویٰ کرے کہ اللہ دی ذات دے علاوہ وہ غیب جانتا ہے. میں اس حوالے دے نال چند گزارشات معروضات تساں دے گوش گزار کرن دی کوشش کراں. دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں تسی سماعت فرماؤ. اللہ ساڑھے سارے سمیت سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. عزیز احباب گرامی، نبی علیہ السلام دی ذات دی بھی اللہ پاک نے نبی کیتی ہے اس عقیدے دے اندر، اور اپنی ذات دا اثبات اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا. سنیے اللہ پاک دا قرآن. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک جو اعلان فرما دیو. اللہ فرماندے نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماندے نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ دی ذات کیڑی ہے جدے علاوہ الہ معبود کوئی نہیں. کیوں او دے علاوہ الہ معبود کوئی نہیں. هو عالم الغیب والشہادہ، او جاندا ہے پوشیدہ نو بھی تے ظاہر نو بھی. او جاندا ہے غیب نو بھی اور ظاہر نو بھی. کیوں جدو اللہ دا بندہ کوئی معبود دے سامنے عبادت کرے تے معبود نو او دا علم ہی نہ ہوئے تے پھر او دی عبادت تے رائے نہ جائے گی نا. اگر معبود دے علم دے اندر ہی نہیں، اگر الہ دے علم دے اندر ہی نہیں کہ جناب میری پوجا کرنے والا میری عبادت کرتا پیا ہے، پھر اے دی عبادت تے بے مقصد ہو جائے گی. اللہ فرماتے نے میں الہ ہاں، میں معبود ہاں. کیوں میں ظاہر بھی جاننا تے میں غیب بھی جاننا. اور اگے اللہ پاک نے فرمایا هو الرحمن الرحیم. کیوں اللہ دی ذات رحمان بھی ہے تے اللہ دی ذات رحیم بھی ہے. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سے بات فرماؤ اور اپنے دلہ دی اندر قرآن و سنتیاں انہاں باتاں نو جگہ دیندے جاؤ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی میری ذات دا اس بات فرماؤ نا کیویں قل لا یعلم من فی الارض قل لا یعلم
من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. اور اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے نے کل لا یعلم، میرے محبوب تسی فرماؤ ایک کل دو نقطی ہے، اے میرے پیارے فرما دیجئے، بیان کیجئے ایک دو نقطیاں والا جڑا کل قرآن چاہتا ہے نا، یہ تو مراد نبی علیہ السلام کو اللہ پاک مخاطب ہو کے کہندے نے کہ اس فرمان نو تسی اپنی زبان جو بیان فرما دیو. اگر کل آ جائے کیڑا والا کتاب والا، کتاب والے کافر کل آ جائے نا، اس کل دا مطلب ہے کھاؤ پیو. تے جڑے کل اساں پڑھنے ہیں نا کھان پین واسطے، وہ کل جڑے نے دو نقطیہ کل نے، انہاں تو مراد ہے بیان کر دیو، فرما دیو. اور اللہ پاک نے فرمایا پیاریا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سونیا اعلان فرما دے جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے اور جو کچھ زمین دے اوپر یا زمین دے اندر ہے، اللہ فرماتے نے والارض الغیب الا اللہ، اس سارے دا سارا غیب اللہ ہی جانتا ہے. آسمانہ دیاں باتاں بھی اور زمین دیاں باتاں بھی اللہ دی ذات ہی جانتی ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. اس سورت نمل ہے، اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں غیب جاننا تے دور دی بات ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جنہ دے متعلق تسی غیب دا دعویٰ کردے ہو، فلانا غیب جاندا ہے، فلانا کشیدہ باتاں جاندا ہے، فلانا آن والے جناب وقت دیاں خبراں رکھدا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون. انہاں بیچاریاں نوں تے انہاں بھی پتہ نہیں انہاں نے کدوں دوبارہ اٹھائے جانا ہے، انہاں نوں تے انہاں بھی پتہ نہیں، او تے اپنے حال تو بھی واقف نہیں، وہ غیب کیویں جان سکدے نے. اللہ پاک نے غیب دا اس بات فرمایا کہ یہ غیب میں اللہ ہی جاننا. اور اللہ پاک نے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی جویں تسی اسباب فرمایا ہے اسی طرح تسی نبی بھی فرماؤ. قرآن پاک دا 7واں پارا تے سورت دا نام سورت انعام. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے نے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انی ملک. اج میں وہ ایتاں چن چن کے تانوں سناونیاں نے جیڑیاں ایتاں مولویاں نے لوکاں کولوں چھپا چھپا کے رکھیاں نے، جیڑیاں قرآن دیاں ایتاں مولوی لوکاں سامنے بیان نہیں کردے، عوام الناس دے سامنے بیان نہیں کردے. اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال او قرآن دیاں ایتاں تے حدیثاں بیان کرنیاں نے اور مسئلہ عقیدے دا سمجھانا ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن 7واں پارا سورت انعام ایت نمبر 50. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. سونیا جی نے پہلے فرمایا تھی نا کل تو اللہ پاک نے آزاد فرمایا اور انداز اللہ پاک نے اپنایا کی سی. اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اور ایک بھی لفظ کل آیا کہ اللہ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. سوڑیا ہونا اپنی ذات دی نبی فرما دیو نا جنہیں ساڑی ذات دا اسباب فرمایا سی ہن آپ اپنی زبان چو اپنی ذات کی نبی فرما دیو کی کہ اللہ پاک دی ذات دے علاوہ میرے کول غیب دے خزانے کوئی نہیں، میرے کول خزانے کوئی نہیں، میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. اور لوگوں
اور دعائی خدا دی اللہ دے نبی فرماندے نے میرے کو اللہ دے خزانے نہیں جے میں مختار کل نہیں جے میں حاجت روا تے مشکل کشا نہیں جے اور آگے پتہ کی فرمایا والا عالم الغیب نہ میں یہ دعویٰ کرنا کہ میں غیب جاننا وا نہ میرا یہ دعویٰ کہ میں غیب دیاں خبراں دسنا وا ولا اقول لکم انی ملک نہ میں کہنا میں فرشتہ ہاں میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں نوری ہاں میرا یہ فرشتہ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں اللہ کے نور دے وچوں نور ہاں اللہ جو پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الیہ میں تے تانوں اوہی دسنا جیڑا اللہ آسمان تو وحی کر دیندا ہے میں تانوں کوئی دسنا جیڑا اللہ آسمان تو میرے تے وحی کر دیندا ہے اپنے کولوں کچھ نہیں بیان کردا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کے مسئلے نو بیان کر دیتا ہے اور قرآن دا ایک اور مقام سنو اللہ دے محبوب پیغمبر دے کلام میں الہی نازل ہو رہے ہیں اللہ فرماتے نے قل لا املک لنفسی نفعا جتنے بھی گل اہم ہوندی ہے اللہ گل کل تو شروع کر دے نے لفظ کل آ گیا اللہ فرماتے نے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اے میرے محبوب پیغمبر جی اعلان فرما دے آقا فرماندے نے لوگ میں اپنے نفس دے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں الا ما شاء اللہ وہی ہوندا جو میرا اللہ کلا چاہتا ہے ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر ان اتبع الا ما يوحى الیہ میرے آقا فرماتے نے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب جانتا ہوندا اگر میں غیب دیاں خبراں رکھدا ہوندا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تے میں بڑیاں بھلائیاں حاصل کر لیندا میں بڑیاں بھلائیاں کٹھیاں کر لیندا وَمَا مَسَّنِيَ الضُّرُّ تے مینوں کبھی بھی تکلیف نہ پہنچدی مینوں کبھی بھی نقصان نہ پہنچدا ان اتبع الا ما یوحی الیہ اور ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اگر اللہ دے نبی غیب نہیں جانتے پھر آدم علیہ السلام دا قصہ کنے بیان کیتا ہے اگر نبی پاک غیب نہیں جانتے پھر نوح علیہ السلام دا واقعہ کنے بیان کیتا ہے اگر نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے ابراہیم تے اسماعیل تے اسحاق تے یعقوب تے یوسف علیہ السلام دے قصیاں نو کنے نبی پاک نے بیان کیتا ہے اگر نبی پاک غیب نہیں جانتے تو ایوب علیہ السلام دا قصہ کنے بیان کیتا ہے اگر نبی پاک غیب نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دے واقعات نبی پاک نے کنے بیان کیتے نے اگر نبی پاک غیب نہیں جانتے تو اللہ دے محبوب نبی نے اے قرب قیامت دے متعلق بشیر گوئیاں کنے بیان فرمائیاں نے کہ قرب قیامت دجال آئے گا یا امام مہدی کا نزول ہوئے گا عیسیٰ بن مریم آن گے اور عیسیٰ بن مریم امام مہدی کے نال مل کے کانے دجال کو ختم کریں گے جوج مجوج آئے گی یا علامات قیامت اللہ دے محبوب نبی نے بیان فرمائیاں یا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے متعلق کچھ باتوں کو بیان فرمایا اور سوال تے پیدا ہو سکتا ہے اگر نبی غیب جانتے نہیں سی تے یہ باتاں کیویں بیان فرمائیاں اللہ ذوالجلال فرماتے نے ان اتبع الا ما یوحی الیہ آقا فرماتے نے میں کولوں نہیں دستا مینوں غیب جانن والا آسمان تو وہی کرتا ہے مینوں آسمان کو غیب جانن والا وہی کرتا ہے اور وہی دے ذریعے میں بیان کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا کوئی ظاہر بھی نہیں جانتا کہ کوئی باطن بھی نہیں جانتا اور قرآن کی اس آیت کی بھی جناب اس بات کے بہت بہترین دلیل اللہ پاک نے بیان فرمایا هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن اللہ فرماتے نے تہاڈی ذات تہاڈا معبود اوے جیڑا ظاہر بھی جاندا ہے تے غیب بھی جاندا ہے گل ہی ختم کر دی غیب جاننا تے دور دی
دی گل ہے اللہ فرماندے نے تسی ظاہر بھی نہیں دے جاندے ظاہر بھی میں ہی جاننا غیب تے میں جاندے ہی جاننا اللہ پاک نے ظاہر دی بھی نفی فرما دیتی فرمایا ظاہر بھی میں جاننا وا اللہ دی ذات کے علاوہ ظاہر بھی اور غیب بھی کوئی جان سکتا نہیں جان سکتا کوئی دعویٰ کرے کہ میں ظاہر جاننا وا وہ اپنے دعوے اندر بھی جھوٹا ہو جائے گا میرے عزیز احباب غیب دی تے بات بہت دور دی ہے ظاہر بھی اللہ کہندے نے میرے علاوہ کوئی نہیں جاندا ہن میں تواڈے سامنے ظاہر ہے کہ نہیں کیوں بھائی تسی ظاہر بیٹھے ہو تے بولو نا یار تسی مت کریا کرو تھوڑی میں تواڈے سامنے ظاہر ایس رتے رومال چ لال ڈبیاں نظر آندیاں کوئی دس سکتا ہے بغیر گنن دے تواڈے سامنے ظاہر رومال اے میری داڑھی تواڈے سامنے ظاہر ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ حضرت صاحب تواڈی داڑھی دے اینے وال نے تواڈے سر دے اینے وال نے اور جے پھر بھی کوئی نہ مننے تے اونوں سبز مرچاں دے بوٹے تے بٹھا لو ہریاں مرچاں دے بوٹے تے بابے رہن بٹھا لو جڑا دعویٰ کرے کہ میں جاننا غیب انہوں کہو تو غیب تے دور دی گل ہے اے مرچاں دے پتے دس دے بوٹے تے کنے نے بوٹا ظاہر ہے کہ نہیں کیوں بھائی کوئی بغیر گنتی کیتے دس سکتا نہیں دس سکتا اللہ ذوالجلال دی ذات ہوئے اللہ فرماندے نے کہ دنیا کائنات اندر جدوں دا میں نظام بنایا ہے جتنے درخت بنائے درختاں دے جتنے پتے ہواواں نال اڑ کے ہواواں دی جناب اس تیزی دے نال گر گئے یا ویسے موسم خزاں دی وجہ تو گر گئے یا کسی وجہ تو درختاں دے پتے ٹوٹ کے زمین تے گر گئے پتے گل گئے سڑ گئے خالق کے کائنات نے فرمایا میں اس ایک ایک پتے دا علم رکھنے والا خالق کے کائنات کی ذات ظاہر بھی جان دی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک دی ذات غیب بھی جان دی ہے اور اللہ پاک دی اس صفت دے اندر جدوں اللہ نے ساری مخلوق جو اللہ دے افضل میرے پاک پیغمبر نو نہیں شریک کیتا پھر کون ہے جڑا دعویٰ کر سکے کہ میں غیب جاننا ہاں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی ظاہر بھی نہیں جانتا میرے علاوہ کوئی غیب بھی نہیں جانتا فرمایا غیب کا دور دی گل ہے جنہاں دے متعلق تسی دعویٰ کرتے ہو کہ فلانا فلاں فلاں گل نو جانتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ تے اے بھی نہیں جانتے کہ دوبارہ کدوں اٹھائے جانا ہے وہ تے اپنے حال تو بھی واقف نہیں اللہ پاک دے قرآن دی عظمت تو سب کے قربان جاوا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی گم ہو گئی نبی پاک دی اونٹنی گم ہو گئی میں شروع چ دسیا میں ایتاں تے حدیثاں او دسنیاں نے جیڑے مولوی دسدے نہیں تے میرے علاوہ کوئی دس سکدا بھی نہیں اللہ پاک نے سانو ہر قرآن دی ایت دا محافظ بنایا ہے ہر نبی پاک دی سچی حدیث دا محافظ بنایا ہے نبی علیہ السلام دی نا اونٹنی گم ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر اپنی اونٹنی تلاش کرنے واسطے نکلے نے تے نبی علیہ السلام لبدے اپنے صحابہ دے گھر پتہ کردے نے کہ کسے دے اجڑ نال جا کے رل گئی ہوئے چرن گئی اونٹنی واپس نہ آئی نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے کولوں جا کے پتہ کردے نے جڑے میرے صحابہ دے اجڑ سن سارے آندے نے اللہ دے محبوب نبی جی ساڈے اجڑ تے تہاڈی اونٹنی نہیں آئی اللہ دے محبوب پیغمبر چل دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر چلے جاندے نے حضرت عمار دے کول ایک یہودی بیٹھا ہے تے میرے آقا جا کے کہندے نے اے میرے پیارے عمار رضی اللہ تعالی عنہ پیاریا میری اونٹنی تے کیتے تیرے ریوڑ چ نہیں آ گئی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ دے محبوب نبی جی تہاڈی اونٹنی میرے ریوڑ دے اندر تے نہیں آئی انہاں اپنے ریوڑ چ ویکھیا لیکن اللہ دے نبی دی اونٹنی نے
جڑا کول یہودی بیٹھا نا اے حضرت عمار کو مخاطب ہو کے آندا ہے اے کون ہے شخص جڑا تیرے کول اونٹنی دے متعلق پوچھ رہا ہے تے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اے یہودیا اے ساڈے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے نبی نے انہاں تے آسمان تو وہی نازل ہوندی ہے اللہ نے انہاں نو اپنا نبی بنایا ہے تے یہودی پتہ کی کہندا حضرت عمار کو کہندا اچھا یہ دا دعویٰ نبی ہوندا ہے یہ دا دعویٰ جناب نبوت ہے کہ میرے کول آسمان تو خبراں ہوندیاں نے آسمان تو فرشتہ میرے کول خبراں لے کے ہوندا ہے جنوں اپنی اونٹنی دا پتہ نہیں کہ میری اونٹنی کتھے ہے جدوں یہودی نے گل کیتی نا اللہ نے آسمان تو فوراً جبریل نو کلیا فوراً جبریل آئے فوراً جبریل نے آگے نبی پاک نو دسیا آپ فرماندے نے عمار جی جی اللہ دے محبوب نبی جی آقا فرماندے نے پیاریا جانا فلانی پہاڑی تے میری اونٹنی چردی پئی سی تے او دی رسی ایک پتھر دے اندر اڑ گئی پتھر نے میری اونٹنی نو روک لیا تے جا جا کر کے میری اونٹنی نو لے کے آ تے اے جڑا یہودی سی نا اے کہن لگا ہنے کہن دے سو میری اونٹنی دا نہیں پتا اپنے ریوڑ تے ذرا نظر مارو تے ہنے کہندے پے میری اونٹنی فلاں جگہ تے جناب پہاڑی تے چردی او دی رسی پتھر دے اندر اڑ گئی تے جا جا کر کے لے کے آ آقا فرماتے نے پہلو میرے تے وحی نہیں سی آئی ہن عالم الغیب نے محمد تے وحی نازل کر دیتی ہے اور حضرت عمار گئے رضی اللہ تعالیٰ اس پہاڑی تے پتھر دے نیچے نبی پاک دی اونٹنی دی رسی اڑ گئی تے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی نو واپس لے کر کے آئے نے اور اللہ پاک دے قرآن نے اے ہوئی بات کو بیان فرمایا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام ایج کر کے مدینے میں باہر نکلے ایک آن والا یہودی آیا ایک آن والا جناب مسافر رستے بھی اندر نبی علیہ السلام نے ملے ہیں انہیں اپنے کوڑے دے بیٹھا کوڑے دیا مہارا پکڑیاں نے دوڑاندہ لے کے آ رہے ہیں نبی علیہ السلام دے قریب آگئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے آگے ارادی کی آندہ تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے ہاں میں اللہ دا نبی ہاں آندہ جے اللہ دے نبیوں تے دسو قیامت قدم آئی میرے آقا فرماتے نے تیرا سوال غیب ہے کہ قیامت دا علم اللہ دے علاوہ کوئی جاندا نہیں آندہ ٹھیک چلو قیامت دا تو انہوں نہیں پتا کہ میری اونٹنی حامل ہے دسو اے دے پیٹ وچ بچھیری ہے یا بچھیر ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے آقا فرماندے نے تیرا سوال غیب ہے اللہ دے علاوہ کوئی جاندا نہیں اچھا یہ بھی نہیں کوئی جاندا اپنی تلوار مینوں دیو نبی علیہ السلام نے تلوار دے دی تھی آندا دعویٰ نبی ہوندا نہ قیامت دا علم تواڈے کول نہ میری گھوڑی دے پیٹ اندر مذکر مؤنث دا علم تواڈے کول تے دعویٰ کہ میں رب دا نبی ہاں تے دسو میں تواڈے کولوں تلوار لئی ہے تے مقصد کی ہے آقا فرماندے نے ہن کر سوال جویں مرضی کر ہن عالم الغیب نے آسمان تو میرے تے وحی نازل کر دیتی ہے میرے آقا فرماندے نے مینوں میرے رب نے دس دیتا ہے تیرا ارادہ سی کہ میں نبی پاک دے کول جاواں گا میں بے تکلفی دے نال سوالات کراں گا جواب نہیں بن پائے گا میں انہاں دی تلوار لے کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیاں گا آقا فرماندے نے تیرا ارادہ قتل ہے پر تیرا ارادہ میرا رب پورا نہیں ہون دے گا کیوں واللہ یعصمک من الناس اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ آپ اٹھا لیا ہے اور تیرا یہ سوال پورا نہیں ہو سکے گا تیرا یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکے گا اور کر سوال کر میں تینوں جواب دیا کیوں اور عالم الغیب نے میرے تے وحی نازل کر
دیتی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی اے کفیت ویکھ کے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن مینوں کلمہ پڑھا دو تے مسلمان کر لو مینوں تصدیق ہو گئی ہے مینوں یقین ہو گیا ہے کہ تسی واقعی اللہ دے سچے رسول ہے اور میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر لیا اور مسند احمد کی روایت ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا نماز پڑھا رہے نے نماز دے دوران میرے پاک پیغمبر تے جبریل وحی لے کے آ گئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز دے اندر اپنی جوتی کو اتارے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے جوتے مبارک اتار کے سیر تے کر دیتے نے صحابہ نے اتباع دے اندر نماز دے وچ اپنی جوتیاں اتار دتیاں نے نبی علیہ السلام نے جدوں نماز مکمل کی ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنا روح انور صحابہ دے ول جناب متوجہ کیتا ہے صحابہ میرے پاک پیغمبر ول ویکھ رہے نے آقا فرماتے نے صحابیو تساں نماز دے اندر جوتیاں کیوں اتار دتیاں اللہ دے محبوب نبی جی تساں اپنے جوتے مبارک اتارے اساں اتباع دے اندر جوتیاں اتار دتیاں تساں بھی اتارے اساں بھی اتار دتیاں آقا فرماتے نے میرے صحابیو آسمان تو میرے کو جبریل وحی لے کے آیا ہے کہ سونیا تہاڈی جوتی پاک نہیں نماز کی قبولیت واسطے نماز واسطے جیڑا معیار جوتی دا ہونا چاہیے اس معیار تے پوری نہیں اترتی تہاڈے جوتے نو گندگی لگی ہوئی ہے اس واسطے اپنا جوتا اتار دے جوتے سمیت نماز میرے آقا پڑھ رہے میں پوچھنا چاہنا نبی پاک نے جوتا کیوں اتاریا نبی علیہ السلام دے کول جبریل علیہ السلام وحی لے کے کیوں آئے اگر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غیب جانتے سن تو نبی علیہ السلام کو بذات خود پتہ ہونا چاہیے سی میرا جوتا نماز دے معیار تے پورا نہیں اترتا آسمان تو جبریل آیا ہے نبی علیہ السلام دے کول وحی لے کے آیا ہے اور عقیدہ یہ دسنا آیا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم اے میرے پیارے اعلان کر دیو ظاہر بھی اللہ جانتا ہے باطن بھی اللہ جانتا ہے پوشیدہ بھی اللہ جانتا ہے ظاہر بھی اللہ جانتا ہے غیب بھی میرا اللہ جانتا ہے اور قرآن کا ایک اور مقام سنو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اللہ فرماتے ہیں غیب دیاں کنجیاں میرے کول نے غیب دے تالے میں لائے نے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غیب دیاں کنجیاں غیب دے خزانے میرے کول نے لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ انہاں نوں کوئی نہیں جانتا مگر میں اللہ کلا ہی جاننا ہاں اللہ پاک نے ایک بھی نبی فرمائی ہے اور مجھے یاد آیا نبی علیہ السلام جب مکے ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر گئے نا تے نبی علیہ السلام کا مدینے دے اندر استقبال ہو رہا ہے یہ مدینے دے اندر انصار صحابہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں استقبال کرنے واسطے نکلیاں نے تے انہاں نے جناب اشعار پڑھے نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر تو ایک بچی یہ شعر پڑھتی پئی ہے آندی ہے ساڈے اندر او نبی آیا ہے جیڑا کل دیاں خبراں جاندا ہے کل کی ہونا ہے وہ جاندا ہے ترمذی دے اندر روایت موجود ہے دیگر کتب احادیث دے اندر وضاحت موجود ہے میرے آقا نے جب یہ گل سنی یہ نہیں کیا چلو نویں نویں اسی مدینے آئے ہیں نواں نواں عقیدہ نا اصلاح ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے فوراً اس بچی کو مخاطب ہو گیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹی لا تقولی ہاکذا لا تقولی ہاکذا اے بچیے انج نہ کہہ خبردار خبردار اس طرح نہ کہہ کیا ما یعلم ما فی الغد الا اللہ ما یعلم ما فی الغد الا اللہ اے بچیے کل کی ہونا ہے میرا اللہ جانتا ہے نبی علیہ السلام نے فوراً نفی فرمائی ہے اور اللہ پاک دی ذات دا یہ عقیدہ
بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت دی ہے، میرے تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا خطبہ دیے، عید کا خطبہ دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحیح سند میں روایت موجود ہے، حوالے کا میں ذمہ دار، اصلاح کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے، اور میرے عزیز احباب سکے بند احادیث کو بیان کرنا، مسند دلائل کو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں تہاڈا اللہ دی عدالت دے اندر مجرم ہاں اگر میں غلط بیانی کراں، اگر میں گل قرآن دی کراں، گل سچے نبی دے سچے سچے فرمان دی کراں، پھر انہوں پرکھو، دلائل دی بنیاد تے میرے عزیز احباب تحقیق کرو، علماء دے دماغ کھاؤ، علماء کو جا کے بہو، مولویوں دا سر کھاؤ، مولویوں تانوں تنخواہ دینے ہیں، اسی تانوں جُتی کپڑا دینے ہیں، اسی تانوں جناب دانے چاول دینے ہیں، اسی جناب خوشی غمی تے تہاڈا خیال کرنے ہیں، عیداں شبراتاں دینے ہیں، یارویاں بارہویں دینے ہیں، پر خدا دا واسطہ ہے اب مسئلہ دسو قرآن اندر موجود ہے یا نبی پاک دی حدیث اندر موجود ہے؟ اللہ ذو الجلال دی قسم ہے میرے عزیز احباب، قیامت کے دن قصہ دلیل نہیں بنے گا، کہانی دلیل نہیں بنے گی، اور رابعہ بصری دیاں جھوٹیاں کہانیاں، بابیاں دے جھوٹے قصے ممبر رسول دا تقاضا نہیں، اس ممبر تے کھڑے ہو کے یا گل رب دے قرآن دی کیتی جا سکتی ہے، ممبر رسول تے کھڑے ہو کے تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس ممبر تے کھڑے ہو کے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اور سچی حدیث نو بیان کیتا۔ یہ ممبر اللہ دے نبی دا، ایتھے گل بھی نبی دی چلے گی، میری تہاڈی گل نہیں چلے گی۔ خدا را قیامت قریب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت عوام الناس بھی اومے دی ہوئے گی، اور انہوں نے اگوں مولوی بھی اومے دے رکھے ہوں گے، آپ نو بھی علم نہیں تے مولوی نو بھی علم نہیں۔ کم از کم جیڑا مولوی بیان کر رہے ہیں وہ دی دلیل تے پوچھن دا حق بندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتا ہے، آپ نے عید الفطر دا خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا صحابہ صدقہ خیرات کریا کرو، خطبہ دے کے آپ فارغ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا مؤثر، نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی، اب پاک دے کولیاں تے لیٹ کے آہدیاں آوازاں لان والا یار نبی پاک دا، میرا پیارا سونا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اندر اللہ دے رسول جی بیبیاں تک دے آواز نہیں گئی، تسی عید دا خطبہ دیتا ہے بیبیاں تک لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں، لاؤڈ سپیکر بیبیاں تک آواز نہیں گئی، آپ فرماتے ہیں بلال چل میرے نال بیبیاں خطبہ دے کے آئیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے نال نے، میری مکی مدنی سرکار دے نال نے، اللہ دے محبوب دے نال نے، اور میرے آقا نے جا کے عورتاں نو خطبہ دیتا ہے، اور ایک خطبہ جڑا مرداں نو دیتا ہے نا، ایک خطبہ اللہ نے نبی نے عورتاں نو دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے بیبیوں صدقہ کریا کرو، صدقہ کریا کرو۔ میں میرا آج دی رات بہت زیادہ بیبیاں دی کثرت جہنم دے اندر ویکھی کیوں؟ یہ اکثر اپنے خاندان دی ناشکری کردیاں نے، صدقہ کریا کرو، صدقہ کریا کرو۔ نبی پاک نے خطبہ دے دیتا، نبی علیہ السلام دی ایک صحابیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک زوجہ محترمہ ہے، حضرت زینب اپنے گھر گئیاں نے، انہاں نے ایک گٹھڑی بن لئی کہ میرے کو جڑی جمع پونجی ہے نا، نبی پاک نے جی صدقے دا مسئلہ کیتا ہے تے ہن میں یہ صدقہ غریباں مسکیناں دے اندر کر دینا، جو سونا چاندی انہاں دے کول ہے سی، انہاں دے باپ دی وراثت جو آیا، انہاں گٹھڑی بننی تے باہر جا کے صدقہ کرن دا پروگرام بنا لے۔ کیسے پیغمبر دے جان سار نے، نبی پاک نے حکم دیتا ہے، بی بی نے گھر جا کے گٹھڑی بن لی ہے، پر ہن انج دا دیوانہ کوئی نہیں، ہاں بھائی نبی پاک نے اعلان کیتا، حضرت ابوبکر صدیق تبوک دے موقع تے گھر دا سارا مال لے آئے۔ اج دا ہوندا وہ کہندا بھی یار گھر بھی تے رکھ لئیے نا، صدقہ بھی تو طریقہ ہوندا ہے نا، تے اودوں بھی منافقاں نے کہا جی تیرا عقل قائم ہے، تو گھر شہر رہن دے، تو سارا نبی پاک کو قربان کرن دے ہیں، پر انہاں نوں کی پتہ ہے محمد کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت زینب نے نا پوٹڑی بنی ہوئی ہے صدقہ کرنے لگیاں تے عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالی عنہ علم دے پہاڑ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک کہنے لگے زینب تو صدقہ ہی کرنا ہے تے مینوں کر دے میں بھی تو غریب ہاں. زینب کہنے لگی میں تانوں صدقہ کر دیاں گی پر دلیل دے دیو. عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دا صحابی ہے میرے عزیز احباب علم حدیث دا بہت بڑا امام ہے فقیہ ہے. اور بی بی زینب عبداللہ ابن مسعود دی بیوی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا صدقہ ہی کرنا ہے باہر بھی کسی غریب نو دینا ہے میں غریب ہاں مینوں دے دے. تے سیدہ زینب دے ایمان تو صدقے جاواں آندی ہے عبداللہ پیاریا مینوں دلیل دے دے مینوں دلیل پیش کر دے. یہ مطلب ہے نبی دے علاوہ صحابی کو بھی دلیل طلب کی جا سکتی ہے. اما جی زینب نے عبداللہ ابن مسعود کو حدیث پوچھی ہے عبداللہ ابن مسعود کو دلیل پوچھی ہے. اسی بابیاں دے مطلب دلیل پوچھی ہے لوگ کی ساڑھے کلے پیر میں اہی پوچھ لیے بھی امام صاحب نے مسئلہ کتھوں لے ہے کہ لوگ کی گل پین تک جاندے ہیں. ہاں ہاں تساں یہ گل کیوں کرتے ہو ایتھے بیوی نبی پاک دی صحابیہ اپنے خامد کو دلیل پوچھ رہی ہے. اللہ رسول کو دلیل دا مطالبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رسول دی بات خود دلیل ہویا کر دی ہے. اللہ سنو منن دی توفیق عطا. اگلے دن نا میں ایک مولوی یوٹیوب تے بھی پیا انہوں سوال کیتا کہ مولانا تسی ہدایہ دے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ایک قول ہے کہ ماں بہن بیٹی دے نال خالہ دے نال نکاح کر کے بندہ اگلا معاملہ بھی کر لے تے او دے تے حد نہیں لگدی. اے تہاڈی ہدایہ دے اندر امام صاحب دا قول ہے اے دی دلیل کی ہے جبکہ تہاڈا موقف ہے الہدایہ کمثل القرآن کہ ہدایہ قرآن دی مثل نعوذ باللہ استغفر اللہ اے دی دلیل پیش کر دیو. اگوں مولوی صاحب جذباتی ہو کے پتہ کی آندے نے تسی قرآن دی دلیل پیش کر تسی قرآن دی دلیل پیش کرو تسی جو ہر گل قرآن دی حدیث دی کرتے ہو تسی قرآن دی دلیل پیش کرو. مولانا نو اللہ نے بڑی ذہانت دیتی تھی وہ چھیتی کر کے کہنے لگے مولانا تسی لکھ کے دے دیو کہ قرآن نامکمل ہے میرا قرآن تے اعتبار کوئی نہیں میرا قرآن تے یقین کوئی نہیں میں فوراً دلیل پیش کر دیا گا. میرے عزیز احباب دلیل کا مطالبہ کیتا جا رہا ہے کدے کولوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے نے بی بی اے زینب میرے کول تے دلیل کوئی نہیں. تے حضرت زینب آندیاں نے پھر رک جاؤ میں اونی دیر تک تانوں مال نہیں دیاں گی جب تک اللہ دے نبی کولوں حدیث نہ پوچھ لواں دلیل نہ لے کے آواں. فوراً آئیاں نبی پاک خطبہ دے کے گھر آ گئے نے. اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ دے لاڈلے تے پیارے پیغمبر اپنے گھر دے اندر آ گئے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے دے اندر آرام فرما رہے نے اور بی بی زینب نے انج کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکایا نا اللہ دے نبی نے اندروں آواز دی کون ہے دروازے تے تے حضرت زینب آندیاں نے سونیا میں تہاڈی صحابیہ زینب میں تہاڈی صحابیہ زینب تے آقا فرماندے نے ایو زینب کیڑی زینب میری صحابیات تے بہت زیادہ زینب نے تو کیڑی زینب ہے. ہن درمیان دے اندر فرق ایک دروازے دا درمیان دے اندر فرق ایک دروازے دا نبی علیہ السلام ایتھوں سنتے نے ایتھوں ویندے نے. اے نبی پاک دی میرے عزیز احباب زندگی پاک دا واقعہ ہے. اللہ دے نبی اپنے حجرے دے اندر دلیل دا میں ذمہ دار ہے. بی بی زینب دروازے تو باہر ہے میرے عزیز بھائیو تے بی بی زینب نے کہا اللہ دے نبی میں تہاڈی صحابیہ زینب. فرمایا کون زینب صحابیہ تے زینب بے شمار نے تو کون ہے تے حضرت زینب آندیاں نے سونیا میں عبداللہ ابن مسعود دی زوجہ عبداللہ ابن مسعود دی زوجہ. آپ فرماندے نے زینب کیویں آئی اللہ دے رسول تہاڈے کولوں مسئلہ سنیا ہے تے میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہیا تے عبداللہ ابن مسعود نے میرے بات کہی میرے تے صدقہ کر دے غریب نو صدقہ کرنا ہے نا تے میں بھی غریب ہاں میرے تے صدقہ کر دے. اللہ دے رسول جی مینوں دلیل دے دو وضاحت فرما دے. آقا فرماندے نے زینب جا جا کے اپنے خاوند تے صدقہ کر دے اللہ تیرا ثواب دے دے گا.
ایک صدقہ کرن دا، ایک تیرے خامد ہون، تیرے خامد دے خامد ہون دا کہ تو اپنے خامد دے صدقہ کرے گی. کیوں؟ اپنے تو صدقہ خیرات کرن دا آغاز کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈبل اجر دا مستحق بندہ ٹھہرتا ہے. اور سیدہ زینب آئیاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنا مال جڑا صدقہ کر دیتا ہے. تو میرے عزیز احباب میں دس دے رہا ہوں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. نبی پاک نے کیوں پوچھا کون ہے زینب؟ کیوں؟ ظاہر بھی اللہ جانتا ہے تے غیب بھی اللہ جانتا ہے. اور آؤ میں گل مکدی مقامہ ایتھے تے بڑے بڑے دعوے سارے احباب کرتے ہیں کہ فلانا بھی جانتا ہے فلانا بھی جانتا ہے. میں تواڈے سامنے دلائل دی روشنی دے اندر بات رکھ دیتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں غیب جاننا تے دور دی ذات بات ہے، میری ذات دے علاوہ ظاہر بھی کوئی جان سکتا نہیں جان سکتا. وہ پیر سی نا تے نال دو مریض سی، انہاں پکالی کھیر، پتیلا بھر کے پکایا کھیر دا. ہن ادھا کوکھیا سوکھیا کھا لیا تے ادھا کو پیر ہریا منجے تھلے رکھ لیا. جب منجے تھلے رکھ لیا نا پیر صاحب کہنے لگے بھی سویرے نا میں کھیر دا آغاز پہلو اودے تو کراں گا جیڑا سب تو اچھی خواب بیان کرے، سب تو اچھی خواب دسے گا نا اونوں کھیر پہلے کھواواں. پیر علی بھی ستے، نال دا مرید بھی ستا تے ایک بڑا ڈاڈا سی. اور رات نو اٹھے پتیلا کڈے منجے تھلے تے کھا لے، 5-4 چکر لاوے پھر کھا لے پھر کھا لے. ہویا کی انہیں جدو کھا لے نا سارا پتیلا ویلا کر دیتا. ہن دن چڑھے آ کے پیر صاحب کہنے لگے بھی دسو کو خواب بیان کرو. وہ کہنے لگا کہ خواب یہ آ مینوں خواب یہ آیا کہ میں بیت اللہ دا حج کرن واسطے گیا. وہ نال دا مرید جڑا ستا سی کہنے لگا مینوں خواب یہ آیا ہے کہ پیر صاحب میں تہاڈیاں مجھاں نوں پٹھے پا رہا سی اور تو دس وی وہ ہن کھیر کھا کے ستا سی ساری رات تے ستا نہیں. انہیں کہا پیر صاحب اصل گل یہ کہ میرے کول نہ راتی فرشتہ آیا، انہیں وٹ کے میرے چنڈ ماری تے مینوں ٹھا لے. انہیں کہا اے اٹھ تا کھیر کھا. میں کھانی شروع ہو گیا، میں پھر پیا نے پھر آگے ماری، میں پھر کھان لگ پیا پھر کھان لگ پیا. پیر صاحب نے جب پتیلا ویکھیا نا تے پتیلا کھا لیا. وہ کہنے لگا کملیا تو مینوں نہیں ٹھایا اینوں نہیں ٹھایا. کہندے حضرت صاحب تسی حج واسطے گئے سی، اے تہاڈیاں مجھاں نوں پٹھے پان گیا سی تے میں کینوں ٹھاندا. تو میرے عزیز احباب بات کرن دا مقصد رب دی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جاندا، ظاہر بھی نہیں جانتا، غیب بھی کوئی نہیں جانتا. اللہ پاک دی ذات کے علاوہ کوئی ایدا علم نہیں رکھدا. کیوں؟ یہ مسئلہ قرآن دا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نبی پاک دی حدیث دا مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول یمنی آئے، یمنی کافر آئے، یہ منافق آئے، انہاں آ کے نبی پاک دے کول مطالبہ کیتا. ساڈے یمن دے لوگ صحیح بخاری دی روایت ہے وہ دین وال جناب آ رہے نے تے سانو کوئی قاری دیو، کوئی چنیندے بندے دیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 70 قاری دیتے، چنیندے قاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نال ٹورے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پتہ نہیں لے گئے، انہاں رستے دے اندر جا کے شہید کر دیتا. میرے عزیز احباب گرامی 1 مہینہ گزر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پتہ نہیں کہ میرے قاریاں دے نال انہاں نے کی سلوک کیتا ہے. 1 مہینے تو بعد نبی پاک فرماندے نے صحابہ کوئی یمن چوں آئے تے مینوں دسیا جے، میں اپنے قرہ کرام دے متعلق خبر لینی چاہنا ہاں. ہن یمن چوں تے کوئی نہیں آیا، جبریل آ گیا، محبوبہ تواڈے 70 قاریاں نوں یمن والیاں نے رستے دے اندر شہید کر دیا. میرے آقا رو گئے. آپ فرماندے نے اللہ غارت کرے یمن دے انہاں یہودیاں نوں کہ جنہاں میرے صحابہ نوں میرے قاریاں نوں شہید کر دیتا. میرے عزیز احباب میں ایک سوال چھڑ کے جا رہا ہوں. اگر نبی پاک نوں پتہ سی کہ انہاں رستے اندر جا کے شہید کر دینا ہے تے پھر جیڑا قتل دے اندر ملوث ہوندا ہے وہ برابر دا شریک ہوندا ہے. میں تانوں کہنا کوئی بندہ روڈ تے کسے نوں مارنا چاہندا ہے، مینوں تو کہے کہ فلانے نوں گھروں روڈ تے لے کے آ، جبکہ مینوں پتہ ہے انہاں نے ایدے نال اے سلوک کرنا ہے، اگر میں لے کے جاواں گا کہ میں برابر دا نال شریک نہیں. نبی دی عزت کیویں بچے گی، نبی دی عصمت کیویں بچے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک یہودن عورت دے گھر خیبر دے موقع تے کھانا کھان واسطے چلے گئے، شاید اے اسلام دی دعوت کو قبول کر لے، انہیں گوشت زہر دے اندر دھو کے پکایا سی، دسترخوان لگ گیا ہے، آپ بیٹھ گئے نے میرے عزیز احباب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے 2-4 لقمے جلدی دے نال کھا لے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی تڑپ تڑپ کے دسترخوان تے اللہ نو پیارا ہو گیا، نبی پاک نے جدوں لقمہ ایک کھا لیا، دوجا کھا لیا، تیجا منہ چ پایا نا تے لقمہ بول کے آندا ہے سونیا چھوڑ دیو اس گوشت دے اندر زہر ملا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر پتہ سی، آپ اگر پتہ ہون دے باوجود گئے نے تو پھر میرے عزیز احباب وہ جڑا صحابی تڑپ تڑپ کے دسترخوان تے اللہ نو پیارا ہو گیا، خدا قاتل کون؟ نبی دی عزت نہیں بچے گی، نبی دی عصمت نہیں بچے گی۔ اس واسطے عقیدہ ایک کتاب و سنت دا عقیدہ ہے۔ امام ابن کثیر نے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ جس بندے دا عقیدہ نہیں، جو کچھ ہو چکے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو آئندہ قیامت تک ہوئے گا، اللہ دی ذات دے علاوہ دنیا دے اندر انہوں کوئی نہیں جانتا۔ جماعت اہل سنت دا ایک عقیدہ ہے، اگر کسی دا ایک عقیدہ نہیں، وہ دا مسلک اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ آئیے دلائل تے غور کریے، قرآن نو بغور پڑھیے، حدیث پاک نو بغور پڑھیے، اللہ سمجھن دی عمل دی توفیق دے، وما توفیقی